پہلے تو بزرگوں کا یہ معمول ہوتا تھا کہ مسجد سے اوپر کسی کا مکان نہیں ہوتا تھا، مسجد سے اونچا گلی میں کسی کا مکان نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کا گھر ہے اس سے بڑا گھر کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ خانہ کعبہ پر بھی یہی تھا معمول۔ یہ تو اب کے ظالموں نے بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں بنائی ہیں، برسوں سے وہاں پر بھی تابعین یہ کہتے تھے خانہ کعبہ بیت اللہ جتنی اونچی تعمیر ہے اس سے اونچی تعمیر اس زمانے میں کسی کے گھر کی نہیں تھی، ہونا بھی یہی چاہیے۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے گھر کو خوب سجاتے ہیں، آپ نے بھی بہت سجایا ہے، آج اس کا افتتاح ہے، لیکن ایک سوال کبھی آپ کمیٹی والوں سے کرتے، امام سے کرتے کہ یہ پورا مکان اللہ کا، یہ گھر پورا سج تو چکا ہے لیکن اس میں کہیں خدا کی تصویر کیوں نہیں ہے؟ خدا یہاں پر دکھتا کیوں نہیں ہے؟ سارا سامان تو لگایا، آج تک کسی نے یہ سوال کیا نہیں۔ ہم پیدائشی عقیدہ یہ لے کر کے آ رہے ہیں، یہ دنیا کی واحد قوم ہے مسلمان جو بغیر دیکھے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتی ہے۔ وہ دوسری قومیں ہیں جن کو جھکنے کے لیے سامنے دیکھنا پڑتا ہے، اور قرآن میں مولا نے ہماری تعریف میں یہ فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا کہ اللہ ہے؟ صرف میرے عزیزو ہم نے جو رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کو پہچانا ہے وہ کس کے ذریعے سے؟ محمد الرسول اللہ کی ذات سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے، تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اللہ ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے ملحدین جو آج کے زمانے میں ایتھیزم جو پھیلا ہوا ہے، ایک عجیب سی بات ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ایسا اگنور کرتے ہیں، نکارتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، ایک نوجوان لڑکا ہے، اس سے میں نے پوچھا، کہا کہ ہم سائنٹیفک بات کرتے ہیں، جو چیز دکھ رہی ہے ہم اس کو مان رہے ہیں، جو چیز نہیں دکھ رہی ہے آپ خدا کے ہونے کو کیوں ہم کو منوا رہے ہیں؟ خدا کو کسی نے دیکھا ہے تو نہیں دیکھا تو ہم کیوں مانیں؟ اور جو چیز دیکھی ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر یہی اصول ہے تو مجھے بتاؤ، چاند کی زمین، چاند کے اوپر جانے کے بعد وہاں کی زمین، وہاں کی گریویٹی کیسی ہے؟ کہا وہ زمین کے برابر نہیں ہے، گریویٹی نہیں ہے۔ چاند پر جانے کے بعد وہاں کی گریویٹی، زمین کی گریویٹی بہت الگ ہو جاتی ہے، وہاں کا سب کچھ الگ ہے۔ کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ سورج کے اندر کتنے سیلسیس ڈگری پاور ہے، کتنی گرمی ہے؟ اس نے کہا کہ اتنے اتنے ہوتا ہے، اتنے لاکھ سیلسیس ڈگری کی گرمی اس کے اندر ہوتی ہے۔ اب ہم نے ان سے یہی سوال کیا، کیا تم گئے تھے چاند میں یا تمہارا باپ گیا تھا؟ اور سورج کی اس گرمی کو کون ناپ کر کے دیکھا ہے؟ کہا فلاں سائنٹسٹ نے کہا ہے۔ چاند کے بارے میں کہا نیل آرمسٹرانگ گیا تھا اور اس نے بتایا وہاں کی مٹی ایسی ہے، فلاں ایسا۔ کہا فرق تو یہی ہے، تو بھی سنی ہوئی بات کو ہی مان رہا ہے، ہم بھی سنی ہوئی بات کو مان رہے ہیں، اور تو نیل آرمسٹرانگ کا مرید ہے اور میں محمد الرسول اللہ۔ تو دنیا کے ایک سائنسدان کی بات پر یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے، چاند ایسا ہے، تو خود بھی نہیں گیا۔ کہتا ہے کہ سائنس نے ترقی کی، سائنس بھی کسی کی بات پر ہی چل رہا ہے، وہ چاہے نیوٹن ہو، آئنسٹائن ہو، ڈاروین ہو، ان کی جو تھیوریاں چل رہی ہیں، دنیا بڑی بیوقوف بن جاتی ہے۔ یہ لوگ بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان سے پوچھو کیا یہ تھیوری تمہاری ہے، تم نے مشاہدہ کیا؟ کہے نہیں، فلاں سائنٹسٹ نے، فلاں سائنٹسٹ کی بات پر تو تجھے یقین ہے، اور ہمیں غوث و خواجہ کی بات پر کیوں نہ یقین ہو؟ اور رہی بات، تم کہتے ہو جو چیز دیکھی ہوئی ہے اسی کو مانا جاتا ہے، جو چیز دیکھی ہوئی ہے اسی کو مانتے ہیں ہم۔ تم نے نہیں دیکھا کہ چاند کی زمین کیسی ہے، ایک سائنسدان نے دیکھا چاند کی زمین ایسی ہے، تم نے مان لیا، اور ہم سے کہتے ہو خدا نہیں دیکھا تو کیوں مانتے ہو؟ ہاں میں نے نہیں دیکھا، معراج کی شب میرے مصطفیٰ نے ضرور دیکھا۔
میرے مصطفیٰ نے دیکھا ہے، اسی لیے ہم نے رب کو پہچانا ہے تو میرے مصطفیٰ کے دروازے سے، اور جو اس دروازے سے مضبوطی کے ساتھ لگا ہے اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ ہے ہمارا طریقہ استدلال۔